ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا اپنے اندر بہت تنوع رکھتی ہے. اس میں مذہبی اختلافات ہیں، قومی اختلافات ہیں، تہذیبی اختلافات ہیں، ثقافتی یا کلچرل اختلافات ہیں. ان اختلافات کے ساتھ ہم نے جینا ہے. پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ ہم دیہات میں پیدا ہوئے تو وہیں رہ کے کوئی 2 ایکڑ زمین سے گندم اگا کے کھاتے رہے اور چلے گئے. یہ صورتحال تو اب نہیں ہے. لوگوں کو باہر نکلنا ہوتا ہے، شہروں میں جانا ہے، بلکہ دوسرے ملکوں میں جانا ہے. وہاں دوسری تہذیبیں، دوسرے مذاہب، آپ کے بچوں کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ جا کے پڑھنا ہے. اگر کام کرنا ہے تو وہاں پر بھی سارے لوگ آپ کی تہذیب یا آپ کی ثقافت کے نہیں ہوں گے. تو اختلافات کی ایک دنیا ہے جو سامنے آئے گی. ان اختلافات میں اب یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. مذہب جس وقت آپ کے دائرے میں ہوتا ہے اس وقت آپ کی سوسائٹی اس کا خود ہی نفاذ کرتی رہتی ہے. برادریاں، ماں باپ، آپ یاد کریں یعنی ہم لوگوں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اماں کا حکم بھی آخری ہے اور دادی کا حکم بھی آخری ہے. لیکن اب وہ دنیا نہیں رہی. وہ نہیں رہی تو اب یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو باقاعدہ ایجوکیٹ کریں کہ آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کن چیزوں کو اچھا کہتے ہیں، کن کو برا کہتے ہیں. جن کو اچھا کہتے ہیں ان کی فہرست کیا ہے اور ان کو کیوں اچھا کہتے ہیں، اور جن کو برا کہتے ہیں ان کی فہرست کیا ہے اور ان کو کیوں برا کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ اب آپ کو کیا اور کیوں دونوں سوالوں کا جواب دے کے اپنے بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. یہ اب محض اس طرح نہیں ہوگا کہ تم یہ نہیں کرو گے، یعنی حکم کے لہجے میں بات کا زمانہ گزر گیا. اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اس کے بچوں پر بڑے برے اثرات بھی ہوں گے، اور اس کا بھی اندیشہ ہے کہ اپنی فطرت کے لحاظ سے بعض بچے ریبیلیس ہو جائیں، بغاوت کر دیں. تو اگر خدا نخواستہ آنے والی نسلوں میں کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑے، what should your response be? Not reaction, ریئیکشن کس چیز پہ کریں گے؟ یعنی اس وقت دنیا میں آپ جائیں گے تو مثلا آپ کے بچوں کو یہ لوگ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں ہومو سیکسولیٹی. کیوں کہ ان کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے تعلقات سے واسطہ نہیں پڑتا تھا. ان کو ایک پوری سوسائٹی شراب پیتی نظر نہیں آتی تھی. ان کو جگہ جگہ امریکہ میں، برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں جوا خانے نظر نہیں آتے تھے. یعنی وہ کون سی چیز تھی جو اس سے پہلے نہیں تھی؟ یہ ساری چیزیں تھیں. انہی میں سے یہ بھی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھول رہے ہیں اب جو گلوبل ولیج ہے، جس میں مختلف تہذیبیں موجود ہیں، اور جو آپ کی تہذیب تھی 200 سال پہلے اس کا غلبہ ختم ہو گیا. 1000 سال تک تو ڈومینیٹ کر رہے تھے نا. اس میں سیاسی اقتدار مذہب کے پاس تھا، ساری دنیا میں تھا. آدھی دنیا سے زیادہ ہمارے پاس تھی اور آدھی دنیا سے کچھ کم مسیحیوں کے پاس تھی. اسی وجہ سے ول ڈیوراں اس کو کہتا ہے یہ عصر الایمان تھا، ایج آف فیتھ تھی. کیوں؟ یہ نہیں کہ اس وقت لوگ کسی مذہب کو مانتے تھے اب نہیں مانتے. اس وقت مذہب کے پاس سیاسی اقتدار تھا، وہ نہیں رہا اب آپ کے پاس. جب نہیں رہا تو اب آپ صرف علم اور استدلال، علم اور ریزننگ، اس کی بنیاد پر اپنے بچوں کو دین کمیونیکیٹ کریں گے. اور وہی میں نے عرض کیا کہ خود بھی ایجوکیٹ ہوں اور ان کو بھی ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ یہ سب کیا ہے جو ہم مانتے ہیں، اور اگر مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں. یہ دیکھیے نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے نکاح، رشتہ، تعلق، اس کو ایکسپلین کیا ہے نا. کیا یہ ایکسپلین کیا جاتا ہے ہمارے یہاں؟ تو جس طریقے سے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، نکاح یہ ہے، طلاق یہ ہے، مرد جو ہے وہ حکومت کرتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ جب ایسے ہی را فارم میں بچوں کے سامنے پھینک دی جائیں گی تو وہ اس دین کو قبول کریں گے یا اس سے گریز کر کے بھاگیں گے؟ یہ ایجوکیشن اب ہمیں دینی ہے اگلی نسلوں کو. کوئی اور راستہ نہیں آپ کے پاس. نہ آپ نفرت کی مہم چلا سکتے ہیں، وہ کریں گے تو خود نکو بن جائیں گے. بس جیسے ہی وہ سوال کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو پھر آپ کیا اور کیوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں.
وہ اپنی طرف والا جواب اب چلے گا نہیں، اب صحیح جواب، اب اپنی طرف والے وہ جواب تھے جو ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے سنے ہوئے چل جاتے تھے، اب ان میں سے کوئی جواب بھی نہیں چلے گا۔ یہ دیکھیے نا، یہ اس سوال کا جواب پہلے خود آپ کو ملنا چاہیے، تو آپ نے خود وہ جواب علم کی بنیاد پر نہیں لیے ہوتے، پرابلم یہاں ہے۔ جب نہیں لیے ہوتے تو وہ پہلے دن سے غلط کمیونیکیشن بن جاتے ہیں، یعنی بچے نے سوال کر لیا، جواب معلوم نہیں تھا، نہیں ایسے ہی کرتے، بس اس دن سے مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو یہ میسج ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ بے سوچے سمجھے ہیں، یہ محض اتھارٹی دکھانے کے لیے ہے۔ ایک تو وہ ایج ہوتی ہے نا جب بچہ کویسچن نہیں کرتا، تو اس وقت تو چل جائے گی بات، لیکن جب وہ کویسچننگ کی عمر میں آ گیا پھر آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، خود آپ کم سے کم دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کے بارے میں اپنے آپ کو اتنا ایجوکیٹ کرنا چاہیں کہ بچے کے 16 سال 13 سال کی عمر تک کے جوابات آپ دے سکیں، اس کو اتنا ایجوکیٹ کرنا چاہیں، وہ تو شروع میں آپ ہی کو دینے ہیں نا، یعنی وہ آپ کے جوابات سے حوصلہ پا کر کسی اور جگہ جائے گا۔ وہ جو ایج ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نازک زمانہ ہے، اس کی تیاری والدین کو کرنی پڑے گی لازماً۔ تو وہ تیاری زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں ہو جاتی ہے، وہ ہم دیتے نہیں 6 مہینے۔ خوش کیوں کریں آپ کمیونیکیٹ کریں بس۔ نہیں، پہلے ان کو بتایا صحیح ہے کیا یہ، نہیں وہ نہیں بتایا ہوتا نا، وہ کیا ہے کیوں ہے، یہ کیا ہے اور کیوں ہے کے بغیر جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، وہ ہو سکتا ہے بعض بچے ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے لحاظ سے سبمسو، وہ آپ کی بات مان لیں، لیکن جیسے ہی وہ اسکول میں جائیں گے وہ دوسرے کلچرز کو دیکھیں گے تو وہ پھر آپ کے ساتھ یہ شروع کر دیں گے معاملہ۔ میرا سوال ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کیوں اور کیا کا جواب ہم بچوں کو دیں گے تب تک ہم بچوں کو کنوینس نہیں کر سکتے۔ سو میرا سوال یہی ہے کہ کیوں کا جواب اس ٹاپک کے اوپر اسلام کی سے افیکٹو اپنے بچوں کو کیسے دے سکتے، واٹ شوڈ بی ٹیل دیم when they realize that oh ان کو بھی تو اللہ نے اپنے کو اللہ میاں نے تو سبھی کو بنایا ہے، لیکن ہمیں جو اسلام کا بیسک میسج ہے وہ پہلے خود سمجھنا ہے، پھر اپنے بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اسلام کا بنیادی مسئلہ، سب سے بنیادی مسئلہ موت ہے۔ بچے کو پہلے اس سے متعارف کرانا ہے، ہم سب دنیا میں آتے ہیں اور ایک دن ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ جب وہ ذرا شعور کی عمر کو پہنچے تو پہلا انٹروڈکشن مذہب کا نہیں ہے، اس حقیقت کا ہے۔ مذہب اصل میں کیا موت پر زندگی ختم ہو جاتی ہے یا اس کے بعد بھی زندگی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے آیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب کا موضوع بنیادی طور پر ہے کیا۔ مذہب کا موضوع ہماری زندگی نہیں ہے، مذہب کا موضوع ہماری موت ہے۔ تمام پیغمبر یہ منادی کرنے کے لیے آئے ہیں کہ لوگوں، یہ عارضی دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے اور تمہاری موت کے ساتھ ایک ایسی زندگی شروع ہونی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے تیاری کرو۔ یہ ہے مذہب کا پیغام، میسج۔ اگر آپ نے یہ پیغام بچے کو، اس پر اسے بحث کرنے دیجئے، اس پر اسے سوال کرنے دیجئے، یہ پیغام سے پہلے آپ نے اگر ایک لفظ بھی کوئی عمل کرنے کا منہ سے بول دیا تو آپ نے ساری ترتیب بدل دی۔ یہ ممکن ہے کہ اس میسج کے بچے کے ذہن نشین ہونے میں 2 سال لگ جائے۔ صبر کے ساتھ پہلے یہ میسج اس تک پہنچائیے، اس کے دلائل دیجیے، وہ تو میں اس وقت نہیں بیان کر رہا، یہ سمجھائیے۔ اب وہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر وہاں کامیابی کے لیے، یہ بچے کو آپ اسکول بھیجتے ہیں،
اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹارگٹ طے کرتے ہیں کہ اس کو یہ تعلیم پانی چاہیے، فلاں فلاں یونیورسٹی سے تعلیم پانی چاہیے. کس لیے؟ یہ ایک مستقبل ہے آپ کے ذہن میں، جو آپ بچے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ جو مذہب جس مستقبل کی بات کر رہا ہے، جس فیوچر کی بات کر رہا ہے، پہلے اس کو بچے کا مسئلہ بنائیے. وہ بن جائے گا تو پھر اس کے لیے اس سوال کا جواب ہے. یہ ابھی ایک بڑا اچھا جملہ نے بولا، اسلام بڑا ہارڈ ہے. یہ زندگی جس میں کیریئر بنایا جاتا ہے، یہ آپ کے خیال میں آسان ہے؟ وہ ہارڈ کیوں نہیں لگتی؟ سارا دن یونیورسٹی میں جا کے آپ کو 15 امتحان دینے پڑتے ہیں، سخت کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا جو نتیجہ ہے اس کو ایک حقیقت بنا دیا ہے. تو یہاں بھی پہلے اس نتیجے کو آپ ذہن نشین کیجئے، پھر بچہ پوچھے گا کہ وہاں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے. ایک لفظ کا جواب ہے قرآن کا، پیوریفائی کرنا ہے اپنے آپ، پاکیزہ رکھنا ہے. اب آپ پاکیزگی کا جب صحیح شعور دے دیں گے تو کسی غلاظت یا گندگی کے بارے میں سوال پیدا ہونا ہی بند ہو جائے گا. تو پہلے دونوں سوالوں کا جواب ہم نے کبھی دیا ہی نہیں، اور شروع ہومو سیکسولیٹی سے کر لیتے ہیں، تو پھر کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ اپنے آپ کو سمجھ میں آتا نہ دوسروں کو سمجھ میں آتا. تو ہمارا دین تو پاکیزگی کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہوا خارج ہو جائے تو ہم خدا کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. جس تعلق کو وہ اس وقت مردوں میں روا سمجھ رہے ہیں، وہ تو ہم اپنی بیوی سے بھی قائم نہیں کر سکتے. ہر چیز میں اصرار ہے پاکیزگی، پیوریفیکیشن، پاکیزگی، صفائی، بدن کی پاکیزگی. یہ بال صاف ہونے چاہیے، یہ مونچھیں پست ہونی چاہیے، یہ دانت صاف ہونے چاہیے، یہ ناک صاف ہونی چاہیے. تو ہمارا پورے دین کا میسیج ہی صرف پاکیزگی، یعنی ہدف اگلی زندگی ہے اور زندگی میں پیوریفیکیشن. تو دو باتیں آپ نے بچے کو کمیونیکیٹ کرنی ہے صحیح طریقے سے. یہ دو کمیونیکیٹ ہوں گی تو باقی چیزیں سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. وہ دو ہوتی نہیں، باقی سمجھ میں نہیں آتی. نہیں تو آپ دوزخ سے کیوں ابتدا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ نے جب بچے کو یہ بتایا کہ بیٹے تم کو کوئی 15-16 سال تعلیم پانی ہے، اور اس میں اگر والدین سے الگ رہ کے بھی تعلیم پانی پڑے اور امریکہ بھی جانا پڑے تو جانا ہے، تو اس وقت اس کو یہ بتایا تھا کہ اس کے نتیجے میں جہنم میں چلے جاؤ. یعنی اس کے سامنے ایک پازیٹیو مستقبل رکھیے. تو آپ کو خدا کی رحمت، جنت، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کا تعارف کرانا چاہیے. قرآن مجید تو ایسے ہی کراتا ہے. انہیں بتائیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں موت ختم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس میں تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. یہ دنیا کی زندگی میں تو ہماری چند خواہشیں بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بتایا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم. ادھر تم ایک بات کا اظہار کرو گے، ادھر وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی. اور یہ بتائیے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے زمین جس کی بادشاہی یہاں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ پوری کائنات تمہارے لیے جنت بنا دی جائے گی. یہ بتائیے، ایک ایک شخص کو اتنی بڑی دنیا دے دی جائے گی کہ وہ 500 سال تک سفر کرتا رہے تو اس کی اپنی بادشاہی ختم نہیں ہو. تو اس کے وہ پہلو بتائیے. وہ آپ نے جہنم کے انگارے اٹھے ہاتھ میں پکڑا دیا، کون سا نہیں. اب آپ مجبور ہیں، اب میں آپ سب مجبور ہو گئے ہیں کچھ سیکھنے، کچھ پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہ فضا یا وہ ماحول نہیں رہا جو ہمارے والدین کو میسر تھا. وہاں مذہبی چیزیں، ریچولز یا رسوم کی صورت میں آپ کے گرد و پیش خود بخود پیدا ہو جاتی تھی، اور انہی کو ہم دین سمجھتے تھے. یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ سوالات لوگوں کے کنسرن کے نہیں ہوتے تھے. انسان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. انسان کے اندر وہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ چیز دیتا تھا وہ اس زمانے میں بھی سوچتے تھے، انہوں نے بڑے علوم ایجاد کیے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی مجبور ہے سوچنے کے لیے، کیونکہ اتنا زیادہ طوفان ہے معلومات کا،
اور وہ سیلاب کی طرح ان کے دائیں بائیں سے گزر رہا ہے. وہ اسکول میں، کالج میں، اپنے دوستوں میں، ہر جگہ مختلف چیزیں سن رہے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ کے اندر کھٹک پیدا ہو تو پھر آپ پڑھیں گے، جیسے میرے ساتھ ہوا. یعنی ایک بالکل جنگلی دیہات میں رہتے ہوئے میں مضطرب ہو گیا، پریشان ہو گیا. یعنی جو والدین نے پڑھایا سمجھایا تھا وہ مطمئن نہیں کر رہا تھا. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں یہ چیز ہو جاتی ہے، عام طور پر لوگ مطمئن رہتے ہیں. اب ہر آدمی غیر مطمئن ہو رہا ہے، ہر بچہ غیر مطمئن ہو رہا ہے. تو والدین جب اس کی صحیح تربیت کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ 3 طرح کے نتیجے نکل رہے ہیں. ایک وہ بچوں کی تعداد ہے جو کچھ کنسرن بھی ظاہر نہیں کرتے اور بعض چیزیں آپ کی موجودگی میں کر بھی لیتے ہیں. آپ کے پاس آئے، نماز بھی پڑھ لی، عید منانے کے لیے آئے ہیں تو قربانی بھی کر لی، لیکن ان کے لیے مذہب ایک ارریلیونٹ چیز ہوتی ہے. اور وہ چونکہ ایک سبمسو مزاج ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جیسے کلچرل چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی ہے، چلتا رہتا ہے. زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے. بہت تھوڑی تعداد 2-4% وہ ہوتے ہیں جو والدین جو کچھ بھی کر رہے ہیں سنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور وہ دیکھیے میں نے امریکہ میں دیکھا ہے، یورپ میں دیکھا ہے، وہ پھر آگے بڑھ کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ان کے اندر وہی ایک پرسنل ارج ہوتا ہے، وہ تلاش کر لیتے ہیں. ان میں بعض ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یا ان سے بات کر کے حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو والدین سے کچھ نہیں ملا، لیکن وہ خود نکل کھڑے ہوئے ہیں تلاش کرنے کے لیے. وہ خود جو نکل کھڑے ہوتے ہیں وہ اگر آپ وہاں جائیں تو بعض اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کہاں سے نکل آئے. وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہی زبان ہے، وہی کلچر ہے، لیکن وہ مسجدوں میں آ رہے ہیں، وہ علماء سے مل رہے ہیں، وہ ہم سے رابطہ پیدا کر رہے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں. 2-4-5% سے زیادہ تعداد نہیں ہوتی ان کی. اس کے بعد جو درمیان میں ایک آپ سمجھیں گے کوئی 15-20% کے قریب میں اس وقت اندازہ کرتا ہوں وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ اگریسو ہو جاتے ہیں مذہب کے خلاف. بالکل ایسی وہ الحاد، ایتھیزم، ایگنوسٹسزم، وہ ان چیزوں میں پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے آپ سے. آپ جب ہم اپنی ایجوکیشن کی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. یعنی یہ نیچرل ہے. اگر آپ بچوں کو ایسے پھینک دیں گے نا سوسائٹی کے اندر تو یہ 3 گروہ بن جائیں گے آپ سے. اس میں کیا شک ہے؟ تو اب آپ کی ذمہ داری ہو گئی نا، اس لیے کہ بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آغوش میں ڈال دیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ وہ سوالات کی پوزیشن میں آئے آپ خود اپنا علم بہتر اتنا کہ جو بچے کو کم سے کم صحیح جگہ پہ رکھ سکے. ہر آدمی ماہر نہیں ہو جاتا. یعنی جب آپ بچے کو کچھ تھوڑا سا آمادہ کر لیں گی تو پھر وہ ماہر لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا. نہیں، یہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو پہلے ان 2 سوالوں کا جواب دینا چاہیے جو میں نے دیے. جب تک ان 2 چیزوں پر بچہ ذہنی لحاظ سے مطمئن نہیں ہو جائے آگے مذہب کی کوئی بات اس سے نہیں کرنی چاہیے. مذہب کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ مذہب اصلاً ہم سے چاہتا کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے موت کے بعد کی زندگی. چاہتا کیا ہے؟ پیوریفیکیشن، تزکیہ. بس یہ 2 باتوں کے بارے میں اگر آپ کے دل دماغ میں اطمینان نہیں پیدا ہو گیا تو باقی کوئی چیزیں ریلیٹ ہی نہیں ہو سکے.